آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب. جی آپ نے سنی ان کی گفتگو سید محمد علی صاحب. چونکہ اب آگے وقت بھی بریک میں کم ہے تو مختصراً تاکہ آپ سے بھی ہم گفتگو کریں، اور ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں جاوید خان جدون صاحب بھی، ان سے بھی بات کریں گے. یہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ایک طرف تو مقبوضہ کشمیر میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے، اور دوسری طرف لائن آف کنٹرول پہ ہر روز آگ برسائی جا رہی ہے نہتے کشمیریوں کے اوپر. پاکستان نے اس تمام تر صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بر وقت الرٹ کیا ہے. کیا رول ادا کر سکتی ہے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ؟ سید محمد علی صاحب. جی، سب سے پہلے تو اس عید کے موقع پہ پاکستانی قوم کی جانب سے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ہمیں ان کو یہ یقین دہانی کرانی چاہیے کہ ہم ان کے غم میں، ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو ان کے حوصلے اور ہمت بلند رہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ ہو، سیکورٹی کونسل ہو، OIC ہو، یا دنیا کا کوئی بھی بڑا عالمی فورم ہو، ہمیں اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہندوستان اس وقت دنیا کی خطرناک ترین ریاست بن چکی ہے. یہ عالمی سلامتی کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اس کی شناخت اور اس کا سیاسی نظام ہندو انتہا پسندی پر مبنی ہے. اس کی خارجہ پالیسی عالمی طاقتوں کو بے وقوف بنانے اور ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کا فروغ اور علاقے میں بالادستی کے قیام پر مبنی ہے. جبکہ اس کی جو سلامتی کی پالیسی ہے وہ ٹیررزم کا فروغ پہ مبنی ہے، ایٹمی ہتھیاروں میں اضافے پہ مبنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دن دگنی رات چگنی ان کے روایتی ہتھیاروں میں وہ اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپنے قوم کا سرمایہ اور توانائی ضائع کر رہے ہیں. تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی عنصر ہونا چاہیے کہ بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی سطح پہ خطرے سے ہم دنیا کو روشناس ہر فورم پہ کرائیں. جی جاوید خان جدون صاحب، مقبوضہ وادی کے اندر اب ظلم اور بربریت کی ایک نئی لہر ہے. وہاں کشمیریوں کے مکان جلائے جا رہے ہیں سرچ آپریشن کے نام کے اوپر. جو بے گناہ اور نہتے کشمیری ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، گھروں میں جا کے جو فورسز ہیں وہ حملہ آور ہو رہی ہیں اور مکان جلائے جا رہے ہیں. اور اس کی ٹویٹس ہم نے دیکھیں، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے بھی اس کے اوپر بہت سخت الفاظ میں اقدامات کی مذمت کی ہے. آخر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہماری سویلین آبادی ہے، جو آلریڈی جس طرح صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ 3 لاک ڈاؤنز ہیں، تو یہ کب تک یہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ اس طرح جاری رہے گی، اور کب تک عالمی برادری اس طرح خاموش رہے گی؟ جی بہت بہت شکریہ متین. اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ جو گلوبل پینڈیمک ہے کورونا وائرس کی، پرائم منسٹر مودی نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ اس وقت جو پوری گلوبل اٹینشن ہے وہ اس کی طرف ہے، اور تمام دنیا کے جو میجر کیپٹلز ہیں وہ اس سے افیکٹڈ ہیں. میجر کنٹریز یورپ میں، امریکہ میں، ان کا فوکس شفٹ ہو کے اس وقت پینڈیمک کو ڈیل کرنے کے اوپر ہے. تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے اس کو ایک اپرچونٹی جانتے ہوئے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ ایک بہت بڑی گلوبل کلیمٹی ہے، جو پہلے ہی لاک ڈاؤن کے اندر تھے اور جن کے بیسک ہیومن رائٹس جو تھے وہ وائلیٹ کیے جا رہے تھے، لیکن کچھ تو گلوبل کمیونٹی کی طرف سے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر کسی حد تک بات کر رہا تھا. لیکن اب یہ اس کے شیڈو کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی جو پرتشدد کارروائیاں ہیں آکوپائڈ کشمیر میں، وہ آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان میں بے انتہا تیزی آئی. اور اب نہ صرف وہ پورے آکوپائڈ کشمیر کے اندر ان کی آپریشن جو ہیں بیسیکلی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں کہوں گا انڈین گورنمنٹ کی آکوپیشن فورسز کی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، اور کشمیری لوگ جو پہلے ہی پرتشدد کارروائیوں کے شکار تھے، آج ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کس انداز سے گلوبل کمیونٹی کی اٹینشن اپنی طرف ڈرا کر سکے. پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کشمیری بھائیوں کے لیے ہر وقت ان کی مدد کے لیے، جس کو ہم مورل، ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ کہتے ہیں، ان کے لیے تو تیار ہے. مگر اس سچویشن میں پاکستان خود بھی اس وقت لائن آف کنٹرول پہ، جیسے آپ نے اپنے آؤٹ سیٹ میں بھی کہا کہ انڈیا کی طرف سے پرووکیٹو قسم کی کارروائیاں ہیں جو پاکستان کی سویلین پاپولیشن کو بھی سپیئر نہیں کر رہا. تو ایسی سچویشن میں پرائم منسٹر نے بڑا رائٹلی ایک فالس فلیگ آپریشن کی طرف اشارہ کیا ہے، اور انہوں نے گلوبل کمیونٹی کو بھی وارن کیا ہے کہ اس طرح کی کارروائی انڈیا کی طرف سے، انڈین آرم فورسز کی طرف سے ہو سکتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو اوپینین نہیں کہ پاکستان اپنی پوری مائٹ کے ساتھ اس طرح کے کسی بھی فالز ملٹری آپریشن کو رسپونڈ کرے گا. مگر ایشو یہ نہیں ہے کہ پاکستان اس کو رسپونڈ کرے گا، بلکہ ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد
جو کانفلکٹ کے اندر ایسکیلیشن ہے وہ آنے کا بے انتہا خطرہ ہے. اور اگر ایسکیلیشن ہوتی ہے تو دو نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز آمنے سامنے ہوں گے، اور اس وقت انفارچونیٹلی جو میجر کیپٹلز ہیں ان کی توجہ اس وقت جو کرونا وائرس پینڈیمک ہے اس کی طرف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب یہ اندازہ نہیں کر پا رہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ ایسکیلیشن کرتے ہیں تو اس کے کیٹیکلزمک کانسیکوینسز ساؤتھ ایشیا کے لیے ہوں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مائٹ گیٹ اوے ود دیٹ، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر انڈیا نے کوئی کسی طرح کی انکرجن پاکستان کے اندر کی، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا، تو پاکستان اپنا پورا حق رکھتا ہے انٹرنیشنل کنونشن کے تحت کہ وہ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرے اور انڈین کسی بھی طرح کی اگریشن کو اس کا بھی فٹنگ رسپانس دے. اب جی انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر بھی متین دیکھیں تو جی اس وقت ٹوٹل ڈس یونٹی ہے. پاکستان کی میجر اپوزیشن پارٹیز اس وقت جو ہیں وہ اپنی نیرو سیلف سینٹرڈ انٹرسٹ ان کو پروٹیکٹ کرنے پہ لگے جی، ہوئے اس ہیں. کے اوپر آپ ان سے ہم کی الگ جو سے نیب بات کے کریں ساتھ گے کہ ایشو. پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں، پاکستان کا پولیٹیکل رسپانس کیسا ہے. لیکن یہاں پر ناظرین لیتے ہیں ایک بریک.